السلام علیکم۔ آج کی کہانی علی گڑھ کے اجنبی لوگ۔ علی گڑھ کی گلیاں خاموش کہانیاں سناتی ہیں، ہر موڑ پہ ماضی کی خوشبو بسی رہتی ہے، پرانے درخت جیسے راز چھپائے بیٹھے ہیں، ہوا میں تہذیب کی نرمی گھلی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شہر صرف اینٹوں کا مجموعہ نہیں، یہ جذبات، خوابوں کا جیتا جاگتا عکس، جہاں ہر شخص اپنی الگ داستان رکھتا ہے۔ صبح کے اذان سے شہر جاگ جاتا ہے، چائے کی دکانوں پر بحث شروع ہوتی ہے، کسی کو سیاست تو کسی کو شاعری، ہر لفظ میں شاید کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ لوگ آہستہ بولتے مگر گہرا سوچتے، یا گفتگو بھی ایک فن سمجھا جاتا، خاموشی بھی معنی لگتی تھی، گہری۔ ایک دن میں اس شہر پہنچا، اجنبی دل میں تجسس، آنکھوں میں حیرت۔ سڑکیں مجھے کسی فلم کا منظر دے رہی تھی، جہاں ہر کردار اپنی جگہ مکمل تھا۔ میں نے ایک پرانی گلی کا رخ کیا، وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے تنہا، ان کی آنکھوں میں برسوں کی کہانی۔ میں نے ان کو ادب سے سلام کیا اور وہ مسکرا کر بولے، بیٹھو یہاں پر۔ ان کی آواز میں عجیب سی کشش تھی۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم نئے ہو اس شہر میں شاید؟ میں نے کہا ہاں۔ میں سر ہلایا آہستہ۔ وہ بولے، پھر سنو اصل کہانی یہاں کی۔ یہ شہر صرف تعلیم کا مرکز نہیں، یہاں ہر دل میں ایک جنگ چلتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسی جنگ؟ وہ ہنسے، بولے، آنکھیں سنجیدہ رہیں، خواب اور حقیقت جنگ کا بیٹا۔ جو جیتے ہیں وہی اپنی پہچان بناتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب گہرائی تھی۔ اچانک ایک نوجوان وہاں آیا تیزی سے، اس نے مجھے غور سے دیکھا، خاموشی سے، پھر بزرگ سے کہا، آپ پھر شروع؟ بزرگ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، کہانی سنانا میرا شوق ہے بیٹا۔ نوجوان نے مجھے اشارے سے بلایا، اس کی بات میں زیادہ نہ آنا۔ میں چونک کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ بولا، یہ شہر جتنا خوبصورت لگتا ہے اتنا ہی پیچیدہ ہے اندر سے۔ میں نے پوچھا، تم کیوں ایسے کہتے ہو؟ وہ رکا، میری آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں نے سب کھویا یہاں۔ اس کی آواز میں 10 سال جھلک رہا تھا۔ ہم ایک پرانی عمارت کے پاس رکے، دروازہ آہستہ چرچراتا ہوا کھلا۔ اندر اندھیرا اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں میں پرانی تصویر لگی ہوئی تھی، ہر تصویر میں اداس چہرے نمایاں۔ یہ سب کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، یہ خواب دیکھنے والے تھے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے سوال دہرایا۔ وہ مسکرایا، پھر آنکھیں نرم ہوئیں۔ یہ خواب کے پیچھے کھو گیا، کچھ نے خود کو بھلا دیا یہاں، اور کچھ صرف کہانی بن گئی۔ اور فضا میں ایک سخت سکوت چھا گیا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، دھیمی سی، ہر کہانی ادھوری نہیں ہوتی یہاں۔ ہم دونوں مڑ کر دیکھنے لگے، وہاں بزرگ دروازے پر کھڑے تھے، ان کی آنکھ میں چمک عجیب سی تھی۔ کچھ لوگ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں، انہوں نے آہستہ قدم اندر رکھے۔ یہ شہر آزمائش سے ہر آنے والے کی یہاں اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا، دل میں کئی سوال جنم لینے لگے۔ نوجوان نے کہا، یہ سب فلسفہ ہے بس۔ بزرگ مسکرایا، یا شاید حقیقت ہو۔ ایک لمحے جیسے وقت رک سا گیا۔ باہر نکل شام ڈھل رہی تھی، گلیاں سنہری روشنی میں نہا رہی تھی، ہر چہرہ مختلف لگنے لگا تھا، جیسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا مگر حقیقت بھی پھر بھی دھندلی تھی۔ میں نے دونوں کو دیکھا خاموشی سے، کون سچ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا تھا سمجھ نہ آیا۔ رات کو شہر اور پھر پرسرار لگنے لگا، کہانیوں کی سرگوشی تھی، ہر قدم پر کوئی راز چھپا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا بار بار، کیا یہ سب میرا وہم تو نہیں؟ مگر دل ماننے کو تیار نہیں، شہر واقعی کچھ اور ہی ہے۔ اگلے دن میں پھر انہی گلی میں گیا، وہاں نوجوان کوئی نظر نہ آیا، بزرگ بھی اپنی جگہ موجود نہ تھے، جیسے وہ دونوں کبھی تھے ہی نہیں۔ میں نے لوگوں سے ان کا پوچھا، سب نے ناعلمی کا اظہار کیا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف جاگا، کیا وہ سب سے ایک خواب تھا، یا اس شہر کا کچھ چھپا راز؟ یہ سوال آج بھی میرے ساتھ۔ علی گڑھ کی گلیاں اب بھی وہی ہیں، مگر میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ شاید یہی شہر کی اصل کہانی ہے، جو سن لے وہ کبھی ویسا نہیں رہتا۔